ملفوظ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر نظر رکھا کرتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے اکثر سگریٹ پینے کے حوالے سے، تمباکو کھانے کے حوالے سے، اسی طریقے سے حقہ پینے کے حوالے سے حضور حافظ ملت بہت سختی سے منع فرماتے تھے۔ اور جب کوئی سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، حقہ پیتا، تمباکو کھاتا تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہے نا کہ اپنی حلال کی کمائی کو وہ جلا کر کے اس سے دھواں نکالتے ہیں اور اس دھویں سے لطف لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، ان کے الفاظ پہ توجہ کریں، الفاظ ان کے ہیں، زبان میری ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جب آپ کی صحت سلامت ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت سلامت ہے۔ آپ اچھے استاد کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت درست ہے۔ آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے، روزے رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہو تو کر سکیں گے۔ تو یاد رکھنا اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے۔ لیکن آج آپ اندازہ کریں ہم نے اپنی صحت ہی کا خیال نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تسبیح اور مصلی ہی دین اور اسلام ہے، معاذ اللہ۔ یاد رکھنا صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بے جا رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگنا صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح سے دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اڑگم دڑگم کوئی بھی غذا جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا، پی لینا، یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہے میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ آج سگریٹ کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، حقے کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، تمباکو نوشی، گٹکا نوشی بڑھتی جا رہی ہے، اور تمباکو اور گٹکا نوشی کے چکر میں اللہ اکبر پھر باضابطہ طور پر اسلام دشمن عناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گٹکے ہی کی پڑیا میں ایم ڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، تمباکو ہی کی پڑیا میں باضابطہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر اس قوم کے جوانوں کو ملک، ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے، جرائم میں گرفتار کر دیا جائے، گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے۔ اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان، بھولے بھالے جوان اللہ اکبر جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ غلط صحبت کی وجہ سے، کبھی حقے کی بنیاد پر، کبھی سگریٹ کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں، آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھے، لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنی ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے، جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں حقے سگریٹ کے اندر دھوئیں میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں کو، اس قوم کے جوانوں کو کس
किसने इजाजत दी कि वो हुक्के में और सिगरेट में, तंबाकू और गुटखा नोशी में और नशे में अपनी दौलत को जला करके राख कर दे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैदान महशर में इस बारे में नहीं पूछा जाएगा? अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी जवानी पर गुरूर करने वालों, अपनी जवानी पे नाश करने वालों, बताओ अगर हम ये सिगरेट, गुटके, हुक्के के पैसे बचाएंगे तो क्या हम किसी गरीब की बेटी जो 30-35 साल की उम्र में सिस्कियां ले रही है, उसके शादी का इंतजाम नहीं है, तो क्या हम उसके सर पे दुपट्टा नहीं डाल सकते, उसको सुहागन नहीं बना सकते? किसी कैंसर के मरीज को, किसी टीबी के मरीज को, किसी जिसको डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के हवाले से जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, क्या हम उसका इलाज नहीं कर सकते? बताओ। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के जवान सिगरेट के नाम पर, गुटके के नाम पे, हुक्के के नाम पे बाज़ाब्ता नशे में ढकेले जा रहे हैं, उसमें मिलाकर के नशा दिया जा रहा है। सरपरस्तों को भी एहसास होना चाहिए और ये भी याद रखो, अगर तुम ये समझते हो कि नशे से क्या होगा, नशे की खराबियां तो हर इंसान पर वाज़ेह है। फेफड़े सड़ रहे हैं उससे, कैंसर का मर्ज हो रहा है, आदमी नामर्द हो रहा है, बीवी के काबिल नहीं रह जाता, बच्चों की तरबियत के काबिल नहीं रह जाता, सबसे बड़ी बात ये वो अपने माशरे पे बोझ बन जाता है। अल्लाह अकबर। और इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश ये है कि ऐसे आप मफलूज कर दो मुस्लिम जवानों को, न ये पढ़ सके, न तिजारत कर सके, न आगे बढ़ सके। अल्लाहु अकबर। मैं बात समेट रहा था, बात समेटते हुए एक बात कहूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समेटते हुए एक बात कहूं, मेरी कौम के जवानों से ही कौमों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। जब किसी कौम का जवान कौम की फिक्र लेकर बैठता है तो वो कौम की तारीख का मुकद्दर बदलने का अजीम कारनामा अंजाम देता है। एक अब्दुल अजीज, जिसे दुनिया हाफिज मिल्लत कहती है, अगर कमस करके खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान में भी एक अजहरे हिंद तामीर हो गया। दुनिया के खित्ते खित्ते में मिसबाह जान की एक अजीम टीम नजर आ रही है। जो मिसबाही नहीं है उनका भी ताल्लुक किसी न किसी मिसबाही से है, कड़ी तो जुड़ी हुई है। और ये सारा एहसान दुनिया सुन्नियत पर हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का है कि उन्होंने अपने शागिर्दों में से 2 हीरे ऐसे अता फरमाए। हिंद में हाफिज मिल्लत है और पाक में अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान है। वहां मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के शागिर्दों का गलगला है, हिंद में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों का गलगला है। और वो दोनों जाके मिलते हैं सदरुल शरिया बदरुल तरीका पर, और वहां अगर किसी के इल्म की खैरात है सदरुल शरिया के पास तो उसको फख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाया अहले सुनन, आयातुम मिन आयातुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के नाम से लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा ने क्या किया। मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, कमरे में बैठकर ऐसे शागिर्द तैयार किए कि वो चिराग से चिराग ऐसे रोशन हुए कि अब बर्रे सगीर में इंशाअल्लाह सुन्नियत की चिराग को दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये इमाम अहमद रजा यानी कि सिर्फ वो कमरे में बैठकर उन्होंने एक 14वीं सदी के मुजद्दिद का फरीजा अंजाम नहीं दिया, बल्कि 14वीं सदी के मुजद्दिद ने इमाम महदी के ज़हूर तक का इंतजाम फरमा दिया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। किताबों की शक्ल में हो, किताबों की शक्ल में हो, या अफराद साजी के मामले में हो, या इश्क मोहब्बत के मामले में हो, इमाम अहमद रजा का वो यार ये मेरी अपनी बात नहीं है, हुजूर हाफिज़ मिल्लत खुद फरमाया करते थे। अल्लामा शामी के बाद
امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بے شک بے شک. علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں نہیں آیا. یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے. لوگوں کو پتا نہیں، کہتے ہیں یار وہ تو ایک مولانا ہی تھے، ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس مولانا نے مولائے روم کا کردار ادا کیا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، لیکن یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی کی محنت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک جوان اٹھے، ایک جوان، اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر، حالات کی پرواہ کیے بغیر، تو وہ کیسا انقلابی کارنامہ انجام دیتا ہے. ہمارے اندر بھی بے شمار ایسے باصلاحیت لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. کوئی نشے میں. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر بندہ نشے میں عمر ضائع کر رہا ہے. میں صرف سبق سنانے کے لیے ان علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. دیندار یا دنیا دار سب نشے میں عمر ضائع کر رہے ہیں. کسی کو ایم ڈی کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو شراب کا ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو گانجا چرس کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو رہا ہے، مالداروں کو دولت کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل علم کو علم کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل خانقاہ کو زہد کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل نسب کو نسب کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں. یعنی نشے نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھایا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، شراب اور جوے کے نشے والے کو وہاں سے نکالنا آسان ہے، لیکن جنہیں زہد کے نشے نے مغرور کر دیا ان کو اس سے نکالنا بڑا مشکل. وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کا نشہ ہر وقت احساس رکھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور زہد جس کو مغرور کر دے یہ وہ نشہ ہے کہ اس سے پھر نکالنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، بس یہ کہ اللہ جسے چاہے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب نشے میں ہیں. قوم تو ہے گناہ کے نشے میں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں زہد کے غرور کے نشے، نسب کے نشے میں، دولت کے نشے میں، علم کے گھمنڈ کے نشے میں. سب کو نشے سے نکلنا ہے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی نشہ جائز نہیں ہے، سارے نشے ممنوع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے. علم کا نشہ بھی غرور کے حوالے سے منع ہے، نسب کا نشہ بھی منع ہے، دولت کا نشہ بھی منع ہے، اور شراب اور جوے کا نشہ بھی منع ہے، گناہ کا نشہ بھی منع ہے، حسن کا نشہ بھی منع ہے، کام اور محنت کے گھمنڈ کا نشہ بھی منع ہے. سب نشہ ممنوع ہے، بس ایک نشے کی اجازت ہے، اور اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں. جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے. حبشی کو ملے تو حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، اور یمنی کو ملے تو رسول اللہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان تاجدار فیضان اولیاء. ہر نشہ گراتا ہے، یہ نشہ اٹھاتا ہے. ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے. ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ اسی عزت عطا کرتا ہے. عشق و محبت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نعرہ تکبیر، قبر میں نعرہ سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا میری قوم کے جوانوں، ہمیں نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. سب الرٹ رہیں، سب ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر صرف ایم ڈی اور پڑیا اور گانجا چرس والوں تک محدود رہے. ہم بھی اپنی خبر لیں. نگاہ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. اقبال نے اس نشے کو سامنے رکھتے بہت رونا رویا. اقبال کہتے ہیں متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. مگر مایوس نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی.
عشق کے نشے کی طرف آؤ، ہر نشہ جھوٹا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب کوئی جوان اٹھتا ہے، جب کوئی جوان آگے بڑھتا ہے، جب کوئی جوان قوم و ملت کے لیے نکلتا ہے، وہ ایک ہی جوان پوری قوم میں انقلاب کا سبب بنتا ہے، انقلابی بنتا ہے۔ لیکن دنیا نشے میں اور گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا رکھ کر میری قوم کو مسائل کا ادراک ہونے نہیں دینا چاہتی، اپنے جوانوں کو مسائل کے حوالے سے واقف کار ہونے نہیں دینا چاہتے۔ کہیں پر کہیں ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، تو نکلو اور اپنی صحت کا خیال کرو۔